الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حج کا موسم چل رہا ہے. لاکھوں فرزندان توحید حج کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی جانب سفر کر رہے ہیں، اور بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار کرنے کے لیے اپنے یہاں پر بلا لے. مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پیسوں کی کمی کی وجہ سے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے بیت اللہ نہیں جا پاتے، اور وہ لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے رہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک مرتبہ بیت اللہ کی حاضری مل جائے، لیکن اسباب نہیں بن پاتے. بہت سارے لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت میں حج ہے ہی نہیں، کہ نہ ہمارے پاس پیسہ ہے، نہ اسباب ہے، نہ کوئی حالات ہیں، ہم کیسے حج کریں گے. لیکن اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. احادیث مبارکہ کو اگر تلاش کیا جائے اور کھنگالا جائے تو اس میں 8 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ حج کا ثواب دیتا ہے. کہ تم حج کو نہیں جا سکتے، 3.5 لاکھ روپے تمہارے پاس نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، حالات نہیں ہے، جو بھی مجبوری ہو، تو یہ اعمال کر لو، ہم اس پر تمہیں حج کا ثواب دے دیں. اور وہ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا، لیکن ثواب کس کا ملتا ہے؟ حج کا ملتا ہے. اور حج کا ثواب تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاجی جب نیکی والا حج کر کے واپس آتا ہے، اور نیکی والا حج کیا ہے کہ جس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ نیکی والا حج ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسا واپس آتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو کر آتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. نیکی والا حج جس میں گناہ نہ ہو، اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے صرف جنت ہی جنت ہے. تو 8 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ حج کا ثواب دیتا ہے، اور حج کا ثواب بھی مقبول حج کا ثواب جو اللہ کی طرف سے قبول کیا ہوا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. اگر ان 8 اعمال کی تفصیل بتائی جائے تو بہت لمبا وقت لگے گا. مختصراً آپ حضرات کے سامنے وہ 8 اعمال عرض کر دیتا. سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ عمل ہے فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک انتظار میں بیٹھے رہنا، ذکر و اذکار کرنا، اور پھر اشراق کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنا. ثواب کیا ہے؟ حج اور عمرے کے بعد. ایسے نہیں ہے نا 3.5 لاکھ روپے، کوئی بات نہیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہو،
سورج نکلنے کے بعد جو 20 منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو اشراق کی نیت سے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ وعمرۃ، کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور طلوع شمس تک بیٹھا رہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے، لیکن ہوتی ہے ہماری توجہ اس طرح۔ اشراق کی نماز کہاں سے پڑھیں گے؟ فجر ہی نہیں پڑھ پاتے، اشراق کہاں سے ہوگی؟ فجر بھی ہے تو فجر کی نماز کے بعد جو ہے بیٹھنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ کھانے کے لیے شادی ہال میں 2-2 گھنٹے انتظار کر لیں گے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے 3-3 گھنٹے انتظار کر لیں گے۔ جو نکاح 9 بجے ہونا تھا وہ نکاح 1 بجے ہو رہا ہے، آرام سے بیٹھے رہیں گے، گپیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد 20 منٹ بیٹھنا بھاری لگتا ہے، اور ثواب کیا ہے؟ ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اشراق کی 2 رکعت نماز کا جو ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، مسجدوں کے علمی مجالس کے اندر شریک ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ جو آدمی مسجد میں گیا علمی مجلس کے اندر شریک ہونے کے لیے، اب وہ علمی مجلس کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، درس قرآن ہو سکتا ہے، درس حدیث ہو سکتی ہے، کوئی جلسے کی مجلس ہو سکتی ہے، مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، ان کی دین کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ مجلس ہو سکتی ہے، کوئی سی بھی دین کی مجلس ہو کہ جہاں پر دین سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی علم کی مجلس میں دین سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک مکمل حج کا ثواب عطا کرتا ہے، ایک مکمل حج کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ دین کی مجلس 10 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 20 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، آدھا گھنٹہ کی بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ثواب کتنا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک حج کا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، جہاں پر بھی دین سیکھا یا سکھایا جا رہا ہو۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چیز ارشاد فرمائی اس میں پیسے لگتے ہیں لیکن ثواب حج کا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ جس آدمی نے رمضان میں عمرہ کیا اس کو اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کہ حج میں 3.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے، رمضان کے عمرے میں 1 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا، اور ثواب کس کا مل رہا ہے؟ حج کا مل رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک عورت نے، صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنا۔ تو ان کے شوہر نے، صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو سواری کا انتظام نہیں ہے، ایک ہی اونٹ ہے۔ کہا کہ مجھے دوسری سواری تمہارے پاس ہے، اس پر مجھے کرا دو۔ کہا کہ وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اس پر نہیں کرا سکتا۔ کہا کہ مجھے تو حج کرنا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، کیا کرنا؟ کہا کہ مسئلہ پوچھ کے آتا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری بیوی نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہیں، لیکن میرے پاس سواری نہیں ہے، جو سواری ہے وہ میں نے وقف کر دی، اب وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
اپنی بیوی سے جا کر ہمارا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رمضان میں عمرہ کر لینا اس کا ثواب ایسا ہے جیسا میرے ساتھ حج کیا۔ کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہنا کہ وہ رمضان میں بعد میں عمرہ کر لے، اس عمرے کا ثواب یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ تو اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو آدمی رمضان میں عمرہ کر لے، ایک طرف اس کا ثواب یہ ہے کہ وہ حج کے برابر ہے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کا ثواب یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ حج کیا۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے رمضان میں عمرہ کیا ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ اس نے حج کیا۔ نمبر 4، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا، جہاں اس کی فضیلت ایک طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ خندقوں کو حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی مسافت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ ایک طرف فضیلت تو یہ ہے، اور دوسری طرف اس کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج، 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کرے گا۔ ہم لوگوں کے لیے تو رمضان کا مہینہ گھومنے کے لیے، بازاروں میں چلنے پھرنے کے لیے ہوتا ہے، آخر کوئی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا ہر سال اعتکاف کرتے تھے۔ آپ مدینے میں 10 سال رہے، آپ نے ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور 1 سال کا اعتکاف آپ کا مس ہو گیا تو آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف کیا، آپ نے اس کی قضا فرمائی۔ حالانکہ جنت کے سارے وعدے آپ کے لیے ہیں، اس ساری کائنات کو آپ کی وجہ سے بنایا گیا، انبیاء کا سلسلہ آپ کی وجہ سے شروع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول، صرف حج نہیں، اللہ کی طرف سے قبول کیے ہوئے جس پر مہر لگی ہوئی ہے، 2 مقبول حج، 2 مقبول عمروں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا با جماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جانا۔ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، فرض نماز پڑھنے کے لیے آئے، بعض حضرات وہ ہیں جو گھر سے وضو کر کے آتے ہیں، بعض حضرات وہ ہیں جو مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد میں جاتا ہے اور گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، آپ نے فرمایا فَهِيَ كَحَجَّةٍ، اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج کا ثواب دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو آدمی فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے اور گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، آپ نے فرمایا فَهِيَ كَحَجَّةٍ، اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج کا ثواب دیتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَمَن مَشَى إِلَى صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اور جو آدمی گھر سے مسجد نفل نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نفل نماز چاش کی نماز 10 بجے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، آدمی گھر سے آیا مسجد میں چاش کی نماز پڑھنے کے لیے، یہ نفل نماز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو گھر سے مسجد میں آیا نفل نماز پڑھنے کے لیے فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اللہ تعالیٰ اس کو 1 مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو 1 مکمل عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اب مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا اور گھر سے وضو کر کے آنا، جہاں اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ ہر قدم پر اس کو 1 نیکی دیتا ہے، 1 گناہ کو اس کے مٹاتا ہے، 25 گنا اس کو ثواب ملا کرتا ہے یا 27 گنا اس کو ثواب ملا کرتا ہے، جہاں یہ بہت ساری فضیلتیں ہیں،
کہ جو آدمی گھر سے مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے، اللہ اس کو ایک حج کا ثواب دیتا ہے، اللہ اس کو ایک حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ابھی ذرا تھوڑا سا پانی رکھتے ہیں، عتیق چاچا ہوتے تھے تو پانی رکھ دیا کرتے تھے۔ یہاں میں آتا ہوں 2 جگہ بیان کر کے آتا ہوں، تب تیسری جگہ یہاں پر آ کر بولتا ہوں، 2 جگہ بول کر آدھا گھنٹہ آ رہا ہوں، تیسری جگہ بول رہا ہوں۔ تو 5ویں نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے نکلے اور وضو کر کے نکلے فرض نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 6 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔ یہ بڑی مختصر سی چیز ہے، اس کو سنیں آپ۔ چند غریب صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو ہمارے مالدار صحابی وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے؟ کہا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، تو یہ تو ہو گئے دونوں برابر، لیکن وہ ہم سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ وہ مالدار ہیں اور ہم غریب ہیں، وہ مال سے حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی نکالتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور ہم غریب ہیں، ہم اپنے مال سے کچھ نکال نہیں پاتے، تو وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ یہ تھا صحابہ کا دینی جذبہ، دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ صحابہ دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ، ہم دین کے معاملات میں تو آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، دنیا کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاں کا مکان 2 منزلہ ہے، ہم 3 منزلہ بنائیں گے، اس کا مکان 100 گز کا، ہم 200 گز میں بنائیں گے، ہمارے گھر میں فلاں کے پاس 5 لاکھ کی گاڑی، ہم 8 لاکھ کی خریدیں گے۔ یہ ہم دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، دین میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی خرچ کرو، تو سیدنا عمر فاروق کے پاس اس زمانے میں مال تھا، کہنے لگے آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، آج ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق آدھا لے آئے، وہ اپنے گھر میں جھاڑو لگا کر لے آئے۔ تو صحابہ کا مزاج تھا دینی معاملات میں آگے بڑھنے کا۔ تو وہ جو غریب صحابہ تھے وہ آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی جو مالدار صحابہ ہیں وہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، وہ مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہم ان سے آگے کیسے بڑھیں اپنے بھائیوں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمل تمہیں بتلاتا ہوں، اگر تم نے وہ عمل کر لیا تو اپنے ان مالدار بھائیوں سے آگے بڑھ جاؤ جو حج کی وجہ سے، عمرے کی وجہ سے اور زکوٰۃ کی وجہ سے، صدقات کی وجہ سے آگے بڑھے ہوئے، ان سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اور عمل کتنا مختصر ہے، اتنا مختصر عمل ہے کہ 3 منٹ اس میں خرچ نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے گا، یہ آدمی مالدار بھائیوں سے آگے نکل جائے گا۔ کہ جو لوگ مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے غریب مسلمانوں سے ثواب میں آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ بار بار حج کر رہے ہیں، بار بار عمرے کر رہے ہیں اور لاکھوں لاکھوں روپے کی زکاتیں نکال رہے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپیہ صدقہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد اس عمل کو کر لے گا یہ ان سے آگے بڑھ جائے گا، اور یہ ان سے جب تک آگے بڑھا رہے گا جب تک وہ یہ عمل نہ کر لیں، جب تک وہ لوگ اس عمل کو نہ کر لیں تب تک یہ آگے ان سے بڑھا رہے گا۔ تو تسبیح فاطمی میں کتنا وقت لگتا ہے، ہمیں نماز کے بعد بھاگنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے، مسجد میں گھستے بعد میں ہیں، داخل بعد میں ہوتے، پہلے نکلنے کا راستہ دیکھ لیتے ہیں کہ چپل ایسی جگہ رکھیں گے جہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ مسجد سے ہم باہر نکل جائیں۔
مسجد میں بالکل ہمیں رکنے کا کیا ہے موقع نہ ملے. 3 منٹ اگر آپ فرض نماز کے بعد ٹھہر جائے اور تسبیح فاطمی پڑھ لیں اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہاں ہماری نظریں ہیں ہی نہیں. اگر کوئی یہ اعلان کر دے کہ فرض نماز کے بعد مسجد میں 1 لاکھ روپے تقسیم ہوں گے تو پھر دیکھو مسجد میں کیسی بھیڑ ہوگی. آدمی 1 گھنٹہ کیا 5 گھنٹے اس کے لیے انتظار کر لے گا. لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے, اس کا پیارا حبیب ہم سے یہ کہتا ہے کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو مالدار بھائیوں سے آگے نکال دے. تو 6 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا یہ ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا کرے. 7ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی کا سامان تیار کرنا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا. رشتہ داروں میں سے گھر والوں میں سے کوئی آدمی حج کو جا رہا ہے, آپ اس کی سامان کی پیکنگ کرنے میں تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. وہ گھر بیگ بنا رہا ہے, بیگ بنانے میں اس کی مدد کر دیں. وہ اٹیچی تیار کر رہا ہے, اٹیچی کو تیار کرنے میں اس کی مدد کر دیں. یا وہ آدمی حج کو چلا گیا, اس کے بچے یہاں پر موجود ہیں, اس کے بچوں کی خبر گیری کر لیں, اس کے گھر میں پوچھ لیں کوئی سامان تو نہیں آنا, بازار سے کوئی سودا تو نہیں خرید کے آنا, یا اس کے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ مثل اجورہم, اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب دے گا. جو آدمی حاجی کے سامان کی پیکنگ کرنے میں اس کی مدد کرے اللہ اس کو بھی حج کا ثواب دے گا. جو آدمی حاجی کے گھر والوں کے اس کے بچوں کی خبر گیری کر لے, ان کے سامان کو پورا کر دے, اللہ رب العزت اس کو بھی حج کا ثواب دے گا. اب عمل کتنا مختصر سا ہے, کتنا مختصر سا عمل ہے. بعض حضرات نے تو یہ عمل کیا بھی ہوگا, بعض حضرات نے یہ عمل کیا بھی ہوگا لیکن نظر وہاں پر ہے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. پتہ چلا کہ حاجی کے سامان کے پیکنگ کرنے میں اس کی مدد کرنا, اس کی ہیلپ کرنا یا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرنے پر بھی اللہ رب العزت حج کا ثواب عطا کرتا ہے. تو 7ویں نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی حاجی کا سامان سفر تیار کرنے میں اس کی مدد کرے یا اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج کا ثواب عطا کرتا ہے. 8ویں نمبر پر اور آخری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس پر بھی حج کا ثواب ملتا ہے, اس پر بھی حج کا ثواب ملا کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة. جو آدمی, جو نوجوان اپنے ماں باپ پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال لے, ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ ڈال دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے, ایک مقبول حج کا ثواب. نوجوان لڑکے حج کو نہیں جا سکتے, گھر میں ماں باپ موجود ہیں, ڈالو ان پر محبت کی نگاہ, ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالو گے اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب دے گا. اب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ پر دن بھر میں 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے تو کیا اللہ تعالیٰ تب بھی اس کو 100 حج کا ثواب دے گا؟ مسئلہ حل کر دیا, صحابہ نے بات کو پوچھ کر مسئلہ حل کر دیا. اگر کوئی آدمی, کوئی نوجوان اپنے ماں باپ پر 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو 100 حج کا ثواب عطا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا ہے اور اللہ اس ثواب کو دینے سے عاجز نہیں ہے, اللہ اس ثواب کو دینے سے عاجز نہیں ہے. اگر اللہ کسی کو دن بھر میں ماں باپ کی طرف 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالنے پر
100 مقبول حج کا ثواب دے دے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو کیا پتا چلا کہ اگر کوئی نوجوان، اگر کوئی آدمی اپنے ماں باپ پر یا دونوں میں سے جو بھی زندہ ہوں ان پر 1 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے گا تو 1 حج کا ثواب ملے گا، 20 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے گا تو 20 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا، اور 100 مرتبہ محبت کی نگاہ ڈالے گا تو 100 مرتبہ اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا کہ جی والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت پر اللہ تعالیٰ تمہیں وہی ثواب دے گا اور حج کا ثواب دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ زمین پر اگر باپ راضی آسمانوں پر اللہ بھی راضی، زمین پر اگر باپ ناراض آسمانوں پر اللہ بھی ناراض۔ ہمارے جو نوجوان ہیں ماں باپ ان کو اگر زیادہ موبائل کے استعمال کرنے پر روکا ٹوکی کریں یا دوستوں کی مجلس میں آنے جانے سے ان کو روکیں یا گھر میں لیٹ آنے کی وجہ سے اگر ماں باپ ان کو ذرا ٹوکیں اور ماں باپ ان پر ذرا سختی کریں تو ہمارے جو نوجوان بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، بڑی بدتمیزی کرتے ہیں، رلاتے ہیں ماں باپ کو۔ اور اس کی بھی حدیث شریف کے اندر وعید آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی جو اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک اس سے راضی ہو، کوئی نوجوان اس حال میں صبح کر رہا ہے کہ دونوں ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک جو بھی زندہ ہے اس سے راضی ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ آدمی اس دن اگر انتقال کر جائے آپ نے فرمایا سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ کیوں؟ ماں باپ راضی ہیں اس سے، وہ دنیا سے جو جا رہا ہے ماں باپ کو راضی کر کے جا رہا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اور یہ اس دن انتقال کر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ کتنی سخت بات ہے۔ بچوں کو ہمارے اس بات کی طرف توجہ نہیں ہوتی بالکل، ماں باپ کو ناراض کرے بیٹھے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، اکڑ کر بات کرتے ہیں، گالیاں منہ سے نکالتے ہیں، سخت کلامی کے ساتھ بات کرتے ہیں، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، جہیں کہاں ان پر تھوڑی سی پابندی لگانے کی کوشش کرو تو فوراً بدتمیزی کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ باپ اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے، باپ اگر ناراض ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ بھی ناراض ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ بڑی گہری حدیث ہے، بہت گہری حدیث ہے۔ فرمایا کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہو، کسی کی بہن کسی کی بیٹی کے ساتھ پاک دامن رہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے گھر کی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ تم کسی کی بہن بیٹی کو ہوٹلوں میں لے کر جاؤ گے اور اس کے ساتھ زنا کرو گے اور اس کے ساتھ حرام رشتہ رکھو گے تو پھر یہ آنچ تمہارے گھر پر بھی آئے گی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بہت گہری حدیث ہے۔ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ تم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ غلط ناجائز رشتہ رکھو گے اور یہ تمنا کر کے دل میں بیٹھے ہو کہ ہماری بہن ہماری بیٹی تو بالکل صحیح ہوگی، وہ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کرما ہے لوٹ کر آتا ہے، پلٹ کر ضرور آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہی ہے۔ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا
تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بڑھاپا بڑا خوشحال گزرے، بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری خدمت کرے، ہمارا خیال رکھے، تو جو ماں باپ سامنے موجود ہیں نا، ان کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اور آپ یہ سوچیں کہ ببول کا درخت لگانے کے بعد اس سے آپ سیب کی امید رکھیں، یہ تو سراسر حماقت کی بات ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو گے تو اس کے بدلے میں اولاد تمہاری خدمت کرے گی، اور اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہوگی اور یہ تمنا رکھو کہ بڑھاپے میں اولاد ہمارا خیال رکھے گی، یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ لکھا ہے نا کتابوں کے اندر، ایک آدمی اپنے باپ کو ٹوکرے میں رکھ کر پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، اپنے باپ کو ٹوکرے میں رکھ کر پھینکنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں کوڑا گھر آیا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بس 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 مجھے یہی پھینک دے، میں نے بھی اپنے باپ کو یہی پر ڈالا، لوٹ کے آتا ہے۔ تم جیسا اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسا کرے گی۔ تم اگر آج اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو پھر اپنی اولاد سے اس بدتمیزی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، یہ ہوگا ہر حال میں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کر جائے، یہ نہیں ہوگا۔ جیسے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارو گے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ویسی زندگی گزارے گی۔ تو 8ویں نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی طرف محبت کی نگاہ ڈالنا، ان کی طرف محبت سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ اس پر مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ 8 اعمال میں نے آپ کو بتلائے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس حج کے جانے کے وسائل نہیں ہیں، حج کے جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ 8 اعمال کر لے، اللہ تعالیٰ اس 8 اعمال کے کرنے پر بھی تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔